جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں 2011 کی ایک سمری دی۔ اب میں اپنے مہمانوں سے کچھ سوالات پوچھوں گا اور کوشش کریں گے کہ ان سے تجزیہ لیں کہ 2012 بھی کیا اتنا ہی ڈپریسنگ ہوگا جس طرح سے 2011 تھا، کیا پاکستان اسی طرح مشکلات کا شکار ہوگا۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ ہیں ڈیفنس اینالسٹ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم، پروگرام میں خوش آمدید۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ناظرین سینئر اینالسٹ اور اکانومسٹ فاروق سلیم صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید۔ جنرل صاحب، انٹروڈکشن میں نے ایک لمبی لسٹ دی ہے ان انسیڈنٹس کی جن کی وجہ سے پاکستان مشکلات کا شکار رہا، کیا 2012 بھی ایسی ہوگا؟ یا دیکھیں، فنڈامنٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2011 کی ہماری ناکامیاں ہیں پولیٹیکل فیلڈ میں یا اکانومی کے اندر یا گورننس میں، ان کا بیسک ریزن تو پور لیڈرشپ ہے، اور اگر پور لیڈرشپ پرسسٹ کر رہی ہے، اگلے سال بھی کرے گی، تو ریزلٹ کو ڈیفرنٹ نہیں ہوگا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کی سچویشن کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ انیشیٹوز لینے ہیں، کچھ آپ کو بصیرت، کچھ حکمت، کچھ بیٹھ کے اپنا ہوم ورک کرنا ہے اور آگے چلنا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ پالیٹکس ہی لے لیں 2011 کی، اس میں یہ جھگڑے فساد اترے، ایم کیو ایم ورسز گورنمنٹ، پی ایم ایل کیو ان کو جوائن کر لی، جھگڑا ہوا، پھر صلح ہوئی، پتہ نہیں جھگڑا کیوں ہوا، پتہ نہیں صلح کیسی ہوئی، کیا یہ ملک کے مفاد میں تھا، پارٹیوں کے مفاد میں تھا، لیکن پرومزنگ ڈیولپمنٹ ہے یہ عمران خان والی جو آپ نے بتائی ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا۔ اسی طرح اکانومی کے اندر ایسے پیچھے ہم سلائیڈ ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں، اور کبھی ٹی وی سکرین پہ مجھے کسی نے کوئی رے آف ہوپ نہیں دی۔ گورنمنٹ کی جو اکنامک ٹیم آئے تو وہ بتائے نہیں، ہیو اے ہارٹ، نو پرابلم، ہم نے اللہ کا کرم ہے، ہم نے یہ کر لیا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹرینڈ ہے، ہم گیس کا یہ کر رہے ہیں، ہم انرجی کا یہ کر رہے ہیں، بجٹ ڈیفیسٹ اتنا تھا، ہم نے اس کو اتنا کر لیا ہے، ریونیو میں ہماری یہ کامیابی ہے، سو پرابلم کچھ نہیں ہے انشاءاللہ۔ ابھی دیکھیں نا، ہمیں تو اکانومسٹ بتاتے ہیں، پیپل لائک ڈاکٹر یعقوب جو کہ اسٹیٹ بینک کے ایکس گورنر تھے، وہ کہتے ہیں جی کہ ابھی کرائسس سچویشن سے ہم نکلے ہیں اکنامکس کی، تو ابھی تو ہم کلیپس پہ آ گئے ہیں، اور آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، 2012 میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں نے جو انٹروڈکشن دیا اس کے اندر میں نے بے شمار پرابلمز کا ذکر کیا، رائٹ فرام جنوری، جس میں سب سے پہلے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی اسیسینیشن ہوتی ہے، پھر میں نے اکنامک جو ہمیں پرابلمز ہیں ان کا بھی ذکر کیا، سیاسی مشکلات کا ذکر کیا، دفاع کے حوالے سے ہمیں جو مشکلات ہوئیں ان کا بھی ذکر کیا، سلالہ حملے کا بھی ذکر کیا، لیکن آخر میں نے آڈینس کو یہ ضرور کہا کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی اچھی خبر نہیں دے سکا۔ 2011 میں میری نظر سے نہیں گزری ہے کہ کوئی اچھی خبر ہو ایسی جس میں پوری دنیا میں ہمارے حوالے سے بات کی گئی ہو یا جس پر ہم فخر کر سکیں۔ ڈو یو ایگری ود اٹ؟ یا کوئی ایسی خبر ہے جس پر ہم فخر کر سکیں؟ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو آبویسلی آپ نے ریئلسٹک اسیسمنٹ ہے کہ اکانومی میں ہم ڈاؤن دی ڈرین ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا میڈیا نیگیٹو فارن پالیسی کے اندر ہماری صرف امریکہ کی طرف ہے، اور وہ بارہا ہمارے منہ کے اوپر تھوکتے رہے ہیں اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، ریلیشنز ایٹ دی لویسٹ ایب ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اچھی چیزیں ہیں نا وہ یہ ہے کہ مثلاً آپ کی عدلیہ اللہ کے کرم سے آپ جب پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ آزادی سے چلتی رہی۔ میں کہتا ہوں مثبت قدم، ایک مثبت یہ بھی چیز ہے کہ ہماری ڈیموکریٹک سٹرکچر بحال ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا خلل نہیں آیا، اور ہمارے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کو کھلی۔ مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہم میڈیا پہ بیٹھ کے کھل کے بات کر سکتے ہیں، اور میڈیا نے بھی بڑا ڈسٹنس کور کیا ہے، اور اس میں بھی میچورٹی ابھی آتی جا رہی ہے۔ 2010 کا اور تھا، آپ ٹاک شوز دیکھیں، میننگ لیس لڑائیاں، مار کٹائی، ابھی گریجولی یہ میچور ہوتا جا رہا ہے اور پبلک وہ دیکھ رہی ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے کنسٹرکٹیو ڈسکشنز ہو رہی ہیں میڈیا؟ کچھ حد تک یعنی ایٹ لیسٹ ریئلائزیشن ہے اینکرز کو بھی اور اس کو، اور آپ کے جو میڈیا اور آرٹ میں جو ایک نقصان ہوا ہے وہ معین کا ہوا ہے، جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ادروائز آئی ایم شور کہ اگر ہم ریئلائز کر جائیں ابھی بھی پالیٹکس میں یہ ڈیولپمنٹ جو تحریک انصاف والی ہے یہ بہت مثبت ہے، کیونکہ اس میں ینگ لوگ شامل ہو کے آگے آ رہے ہیں، تو ایک ہوپ اللہ کے کرم سے سامنے آ رہی ہے۔ جنرل صاحب جن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں یقیناً ان کو ہم پازیٹیو کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن ان کے فروٹس ہم نے ابھی تک نہیں دیکھے ہیں، ابھی تک ان کا کوئی مثبت ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ مثبت چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں، عدلیہ آزاد ہو گئی،
کسی حد تک قانون کی بالادستی کو ہم فرسی کر سکتے ہیں تھرو دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. میڈیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی, عمران خان کی بات کی, لیکن کیا اس کے جو ثمر ہیں, اس کے جو فروٹس ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں؟ احتشام صاحب شروع کرتے ہیں ایک دو اچھی خبروں سے. رائٹ. اگر آپ اجازت دیں تو 2011 کو اگر ہم 3 حصوں میں بانٹ لیں, ایک تو اکنامک سیکٹر کی ہم نے پروگرس دیکھنی ہے کیا ہوا, خارجہ پالیسی میں کیا ہو رہا ہے, اور دہشت گردی کی جنگ جو چل رہی ہے اس میں 2011 تک کیا ہوا. تو اچھی خبر یہ ہے کہ 2000 اگر دہشت گردی کو آپ 2 انڈیکیٹو اس کے لے لیں, ایک تو ہلاکتیں پاکستان میں کتنی ہوئیں اور دوسری کہ خودکش حملے کتنے ہوئے. تو ہلاکتیں پیک کر گئی تھیں 2009 میں, کوئی 11,600 ہلاکتیں پاکستان میں ریکارڈ ہوئیں 2009 میں. تو 2010 میں پھر گر کے 7,500 ہو گئیں, 2011 میں اور گر کے 6,000 ہو گئیں. تو ٹرینڈ جو ہے ہلاکتوں کا نیچے ہے. لیکن سر آئی ایم سوری ٹو سے 11,000 یا 7,000 یا 6,000 1,000 یا ایک پاکستانی بھی بے گناہ مرے تو دل تو اتنا ہی دکھتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی, وہاں 11,600 دل دکھ رہے تھے, اب وہ 6,000. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب ہم ہلاکتوں کا بھی ذکر یہ اعداد و شمار کے حوالے سے کرتے ہیں جی 11,000 کی بجائے 7,000 بندہ. ٹرینڈ کی بات کی کہ ٹرینڈ ڈاؤن ورڈز ہے کہ 2012 میں ہوپ فلی اس سے بھی آدھی رہ جائیں گی. اگر 11,000 سے 6,000 ہو گئی ہیں تو ہوپ فلی 2012 میں اس سے بھی کم رہ جائیں گی. سوسائڈ اٹیکس جو ہیں وہ بھی 2009 میں پیک کر گئے تھے, 78 سوسائڈ اٹیکس ریکارڈ ہوئے تھے, اور پھر 2010 میں واٹ از دی گارنٹی؟ آپ نے کہا کہ 2012 میں اس سے بھی کم ہو جائیں گی. ڈو یو تھنک کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو جائے گی؟ یہ 2012 کچھ لگ رہا ایسا ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف پاکستان جنگ لڑ رہا ہے اس میں کسی قسم کی جیت ہو رہی ہے, کیونکہ 3 سال ریگولر, اگر 2009 سے لے کے اور 2011 2 سال ایٹ لیسٹ آپ کی مسلسل ہلاکتیں بھی کم ہو رہی ہیں, خودکش حملے بھی کم ہو رہے ہیں, تو شاید دہشت گردوں کی کمر کسی طرح سے ٹوٹ. لیکن اگر ہم دہشت گردوں کی کمر توڑ دیتے ہیں تو دوسری طرف لسانی بنیادوں پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ کے سینکڑوں لوگوں کو کراچی میں ٹارگٹ کلنگز میں مار دیتے ہیں. جی وہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ لسانی بنیادوں پر ہم 2012 میں شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ اچھی خبر بھی ہم ڈال دیں. اکانومی کے اوپر بھی ایک اچھی خبر ہے. اچھا, یہ تو میں بہت انٹرسٹڈ ہوں گا سننے کے لیے. اکانومی کو آپ اگر تقسیم کر لیں درونی سیکٹر میں اور بیرونی سیکٹر میں, بیرونی سیکٹر میں کوئی 10 سال پہلے جو فورن ریمیٹنسز آتی تھیں وہ $1 بلین سالانہ آیا کرتی تھیں. اگر آپ 1999 2000 کا سال دیکھیں تو $1 بلین پر ایئر کی فگر آتی تھی. 2011 میں $1 بلین پر منتھ کی فگر بن گئی تھی. اچھا, تو آپ سوچئے کہ جو سال میں آتا تھا 2011 میں, اب وہ تقریباً 1 مہینے میں آنے لگا. تو فورن سیکٹر کو جو بچائے رکھا ہے, جو بیرونی اکنامک سیکٹر ہے, اس کی جو کرنٹ ڈیفیسٹ کو جس نے روکا رکھا ہے وہ ہماری فورن ریمیٹنسز ہیں کہ پاکستانی باہر سے پیسہ بے تحاشا بھیج رہے ہیں. رائٹ. فرخ نسیم صاحب جو ہیں وہ ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سوری فرخ سلیم صاحب, آئی ایم سوری, وہ ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 2011 میں اچھی خبریں بھی آئی ہیں. آخری بات انہوں نے معیشت کے حوالے سے کی اور فورن ریمیٹنس کی بات کی. جب بریک سے واپس آئیں گے اس پر ان سے پوچھوں گا کہ یہ جو فورن ریمیٹنس 1 سال میں وہ پہلے کہتے ہیں آتی تھی, اب 1 مہینے میں آ رہی ہے, اس کا کوئی ٹینجیبل طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوا ہے؟ یہ بات کریں گے اس بریک کے بعد.